ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے ماڈیول میں ہم انورٹیبریٹ مولسکا کی کلاس بائیولویا کی ڈائیورسٹی کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ بائیولویا کلاس فائلم مولسکا کی ایک امپورٹنٹ کلاس ہے جس کے اندر شیل جو ہیں وہ دو وال پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی رائٹ اور لیفٹ۔ اس کے علاوہ ان کی کیا ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے؟ بائیولوز جو ہیں ہمیں نیئرلی تمام ٹائپ کی ہیبیٹیٹس کے اندر ملیں گے۔ ہیبیٹیٹس میں ان کی فیوریٹ ہیبیٹیٹ جو ہے یا جس ہیبیٹیٹ میں یہ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں وہ ہے ان کی ایکویٹک ہیبیٹیٹ۔ اب ایکویٹک ہیبیٹیٹ کے اندر یہ یا تو کمپلیٹلی یا پھر پارشلی جو ہے یہ اپنے آپ کو بری کرتے ہیں سینڈ کے اندر، مڈ کے اندر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر اس ایکویٹک انوائرمنٹ میں سائڈوں کے اوپر کوئی بھی جو ہے ووڈ ہے، کورل ہے یا لائم سٹون موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ گھس کر رہنا جو ہے زیادہ پسند کریں گے۔ اس میں ہمیں پریویس لیکچر میں آپ کو ہم نے ان اینیمل کی ڈسکرپشن کے بارے میں بتایا تھا کہ شیل کے ساتھ ساتھ جو ہے اندر کی طرف ایک پردہ سا یا ایک جھلی سی کا سٹرکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینٹل۔ اب یہ مینٹل جو ہے اس کے مارجن جو ہیں ان بائیویلوز کے اندر جو کہ بوروئنگ پوزیشن میں رہ رہے ہیں، یہ دونوں مارجن جو ہیں مینٹل کے فیوز کر کے ہمیں ایک اوپننگ بنا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سائفن۔ سائفن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پاتھ وے جہاں سے واٹر باڈی کے اندر انٹر ہوگا، اور اس سائفنز کو بعض اوقات ہم سائنٹیفک ٹرمز میں مینٹل کیویٹی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ مینٹل کیویٹی جتنی زیادہ کریٹ ہوگی باڈی کے اندر اتنی ہی واٹر کے اندر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور اس کا پھر فائدہ اینیمل کو کیا ہوگا؟ واٹر انٹر ہوگا، جتنے بھی مینٹل یا گل کے مارجن ہیں وہ سارے کے سارے واٹر سے فلش ہوں گے۔ واٹر کے فلش ہونے سے جو اینیمل بروئنگ کنڈیشن میں موجود ہے تو وہاں پر جتنے بھی سیڈیمنٹس ہیں وہ بھی باڈی کے اندر ایکیومولیٹ ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی بائیویلوز ہیں جو کہ بروئنگ پوزیشن میں رہنا پسند نہیں کرتے، وہ عام طور پر سرفیس کے اوپر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سرفیس ڈویلونگ بائیویلوز۔ اب سرفیس ڈویلونگ بائیویلوز جو ہیں جب یہ اوپر پانی پہ تیر رہے ہیں، زیادہ تر تیرتی ہوئی حالت میں بھی نہیں رہ سکتے، اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ان کی باڈی کے اندر مختلف قسم کی اڈیپٹیشنز آ جائیں گی، اور وہ مختلف قسم کی اڈیپٹیشنز کون سی ہیں کہ ان کے اندر باڈی سے ایک پروٹینیس اسٹرکچر جو کہ ایک تھریڈ لائک شکل میں ہے وہ اپیئر ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں بائسل تھریڈ۔ اب یہ بائسل تھریڈ جو ہے یہ عام طور پر جو فٹ کے اندر گلینڈ موجود ہے وہ گلینڈ اس بائسل تھریڈ کی سکریشن کا باعث ہوتا ہے، یا سم ٹائم یہ اپنے آپ کو سبسٹریٹ وہ چیز جس کے ساتھ یہ اینیمل اپنے آپ کو اٹیچ کرے گا اس کے ساتھ سیمنٹیشن میں بھی ہیلپ فل ہے۔ سب سے کامن جو میرین بائیول مسل ہے وہ ہے مائٹیلس۔ اب مائٹیلس جو ہے اس کے فٹ کے اندر بائسل تھریڈ جو ہے وہ موجود ہوں گے، جبکہ اویسٹر جو ہے اس کے اندر اس قسم کے تھریڈ لائک سٹرکچر سم ٹائمز پریزنٹ ہوں گے اور سم ٹائمز پریزنٹ اس کے اندر نہیں ہوں گے۔ ابھی ہم نے بات کی دو طرح کے مولسک کی، بروئنگ مولسک کی اور ان مولسک کی جو کہ سرفیس ڈویلونگ مولسک ہیں۔ اس کے علاوہ مولسک بائیویل مولسک کی ایک اور بھی کائنڈ ہے، اس کائنڈ کو ہم کہتے ہیں بورنگ بائیویلوز۔ بورنگ بائیویلوز کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی سرفیس کے اندر بور کرتے ہوئے اس کی باڈی کے اندر چلے جائیں گے۔ اب اس میں کیا ہے کہ نارملی دے یوزلی شو بورنگ بہیویئر beneath the surface of limestone, clay, coral, wood اور کوئی بھی سبسٹریٹ جو کہ اس جگہ کے اوپر موجود ہے they will bore into their body۔ اب بورنگ کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب اس کا لاروا جو ہے it settles itself اور بائسل تھریڈ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ کرے گا، اور جو مینٹل کیویٹی کے مارجن ہیں اس کے اندر انٹیریئر مارجن جو ہے وہ میکینیکلی اس میں ابریس کریں گے، ابریشن یعنی اس سبسٹریٹ کے اندر تھوڑا سا پارٹ ڈیمیج کریں گے تاکہ اس کی باڈی کے اندر دے شو بورنگ ایٹیٹیوڈ اینڈ دین دے فائنلی سیٹل دیم سیلوز۔
اب اس میں جب ہم نے بات کی ابریشن کی، ابریشن کے لیے کیا ہے کہ جو مینٹل کیویٹی کے بارے میں ہم نے بات کی، مینٹل مارجن کے بارے میں بات کی، تو مینٹل کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس سے مختلف قسم کی سیکریشن سٹارٹ ہوتی ہیں. ایک وہ سیکریشن ہے جو پرل فارمیشن کے پروسیس میں ہیلپ کرتی ہیں. کچھ ایسی مینٹل سرفیس سے بھی سیکریشن سٹارٹ ہوں گی جو کہ مینٹل مارجن کا جو لائم سٹون ہے، اس کی کمپوزیشن اگر ہم شیل کی دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کی لائم سٹون سے ملتی ہوئی نظر آئے گی. کچھ کلکیریس شیلز ہیں، کچھ ایسے شیلز ہیں جو سلیکون سے مل کر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو لائم سٹون کا پورشن ہے نارملی مینٹل کی سیکریشنز جو ہیں وہ اس کو ڈیزالو کر دیں گی. ڈیزالو کرنے کے ساتھ وہاں پر فزیکل ابریشن آ جائے گی. جب فزیکل ابریشن آ جائے گی تو وہاں سے ان کے بورنگ کا پاتھ وے جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا. پھر ابھی بائی ویلو لاروا کی ہم نے بات کی کہ لاروا کے اندر بائسل تھریڈ موجود ہے. اب لارول سے جیسے جیسے اینیملز جو ہیں وہ اڈلٹ میں گرو کریں گے تو ان میں نارملی یہ اپنے آپ کو کسی بھی راکی سرفیس کے ساتھ امپریزن کر دیں گے. اب راکی سرفیس کے ساتھ جب امپریزن کریں گے دے ول برو انٹو دیٹ، اور ان کا موسٹلی بروئنگ کا پروسیس جو ہے دیٹ ول سٹارٹ، اور جو اس کا لارجر پارٹ ہے بروئنگ کے پروسیس کے دوران نارملی جو اس کے بائی ویلو میں آپ کو میں نے بتایا تھا 2 اینڈز ہوتے ہیں، انٹیریئر اینڈ پوسٹیریئر اینڈ. جب بھی اینیمل بورنگ کا پروسیس سٹارٹ کریں گے دے ول اینٹر انٹو دا باڈی تھرو دیئر انٹیریئر اینڈ فرسٹ، اور بعد میں سارے کے ساری باڈی انٹر ہو جائے گی. پوسٹیریئر پارٹ جو ہے وہ سب سے اینڈ پہ انٹر ہو جائے گا. تو یہ بائی ویلو کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کی ڈائیورسٹی ہے. یہ ڈائیورسٹی کس میں ہے؟ یہ ان کے لیونگ سٹائل میں ہے. کس قسم کی کچھ جو ہے وہ بورنگ میں رہیں گے، کچھ جو ہے وہ سرفیس ڈویلور ہوں گے، کچھ بروئرز ہوں گے. تو یہ ڈائیورسٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ بائی ویلوز جو ہیں مختلف ہیبیٹیٹس کے ساتھ کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی ڈائیورسٹی میں یا اپنے پھیلاؤ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں.